ابراہیم علیہ السلام کی اب آزمائش اور امتحان شروع ہو جاتا. اللہ میں ابھی دیکھے اب یہ خلیل کیسے ہیں میرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، آپ کو حکم دیے کہ اب پھر وہاں سے نکلو، کعبۃ اللہ کے پاس آؤ. کعبۃ اللہ کے پاس آنے کے بعد آپ کو بیٹا وہ ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے. اندازہ لگاؤ آپ، نا امید نہیں ہونا، بچے نہیں ہوئے تو کشتیاں جلا کے دعا کرنا. 80 سال کے ہوئے تو دعا کرے تو 86 سال میں اللہ نے بچہ دیا نہیں دیا. ایک بچہ دے کے پھر فوری بولتا قرآن فبشرناہ باسحاق، پھر اور ایک کی دیتا ہوں خوشخبری، ڈریں گے تو اسحاق کی دیتا ہوں. تو روایتوں میں آتا ہے 86 اور 100، 14 سال کے بعد پھر دوسرا بچہ. اچھا، یہ دو بچوں کی دو نسلیں چلی، ان کی دو کوالٹیز الگ الگ ہیں. اب مشکل یہ ہے، میں پورے قرآن سے پڑھا ہوا ہوں اس لیے ذرا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن بہت اہم ہے یہ باتیں. اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو آیت لائی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم والا بردبار نرم بچہ تم کو دے رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی بشارت پہ بولے، اسحاق علیہ السلام کی بشارت پہ بولے فبشرناہ بغلام علیم، میں تمہارے کو بشارت دے رہا ہوں ایک علم اور جانکاری رکھنے والا. تو آج پورے بنی اسرائیل کے پاس علم ہے. آپ دیکھو، علم ہے، مستشرقین انکن ہیں، قرآن میں شوشے چھوڑنے والے انکن ہیں، علمی بحثیں کرنے والے انکن ہیں. یہ محمدن نکالے سے انوچ ہیں، اسلام و فوبیا نکالے سے انوچ ہیں، ابراہم ریلیجن نکالے سے انوچ ہیں. ایک ٹیم کی ٹیم ان کی کام کریے کہ کیسا بھٹکا سکتے ہیں مسلمانوں کو، کیسا بہکا سکتے ہیں مذہب کے نام. ان کو اورینٹلسٹ بولتے ہیں، مستشرقین. کیسا شوشے پوائنٹاں بشٹاں نکالتے ہیں. تو اسحاق علیہ السلام کے متعلق بولے علم رکھنے والا بیٹا دے رہا ہوں، اور یہی علم میں اختلاف کرتے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ علم نہ ہو، جہالت اس بات کا نام ہے کہ وحی الہی کا علم کی روشنی میں علم کو نہ دیکھا جائے. پھر میں آگے بڑھتا ہوں. تو وہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ابراہیم بھی نازل کی. سورہ نوح علیہ السلام کے 29ویں پارے میں ہے. سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں قرآن مجید کی 14ویں صورت ہے، لیکن اس میں ڈیٹیل ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، خالی ذکر ہے، نام ہے صورت کا. اب یہاں پہ ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہاڑی علاقہ، پانی نہیں، ریگستان، وہاں پہ سب آپ کو معلوم ہے. اب حکم ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے پھر شام کی طرف جاؤ. کس کو؟ بچے کو، عورت کو چھوڑ دے کے. ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، سارہ علیہ السلام سے بعد میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پہلی بیوی کو اولاد نہیں تھی، سارہ کو، تو بعد میں دوسری بیوی سے ہوئی. تو ان کو چھوڑ کے جا رہی ایک دن. تو سب یہ روایتوں میں آتا ہے، بیوی پوچھتی ہیں کہاں جا رہی ہیں؟ بھئی ہم آپ کو چھوڑ کے. کچھ بھی نہیں بولتے. تو بیوی اتنی سمجھدار رہتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا، چپ بیٹھ. تو جو منظر مفسرین نے کھینچا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ جا رہے ہیں، جو کعبۃ اللہ کی جگہ ہے وہاں چھوڑیں. جو کعبے کو گئے اس کا جغرافیہ معلوم ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہے، نیچے ڈاؤن میں کعبہ ہے. جس کو آنا ہے اوپر سے نیچے اترنا پڑے گا اللہ کے پاس آنا. تو ایک عجیب ہے وہاں پہ، اور اس کی بھی حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں میں پھر کبھی بتاؤں گا. تو وہاں پہ چھوڑ رہی، ابھی کعبہ بنا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے نہیں بنا. وہ پوائنٹ پہ چھوڑ کے جا رہی. بولے تو اوپر چڑھنا پہاڑ پہ. اوپر چڑھیں پہاڑ کے. چڑھنے کے بعد ادھر آ گئے. ادھر آ گئے تو بیچ میں پہاڑ حائل ہے، ادھر بچہ بیوی ہیں، ادھر ہیں. ایسا پلٹتے ہیں، پلٹ کے پھر دعا کرتے ہیں. وہ دعا سورہ کون سی صورت میں بھول رہا ہوں. وہ دعا یہ ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے اللہ، میرے ایک چھوٹے سے خاندان کو، ایک بچے کو، ایک بیوی کو، عورت کو، نازک لوگوں کو
تیرے حکم پر تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ دیا. ان بیتک المحرم تحویل الناس. دعا کیا ہے اور اس میں کیا ہے؟ وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں ایک حبہ نہیں ہوتا، ایک دانہ نہیں اگتا، زراعت کا نام نہیں ہے، اناج نہیں ہوتا وہاں، کھانے اور پینے کی زندگی نہیں ہے، پرندہ پر نہیں مارتا وہاں، مشہور ہے، آج بھی نہیں مارتا کیونکہ اس کو چگنے کچھ بھی نہیں ملتا، تو حاجیاں لے جا کے ڈالتے ہیں وہی. وادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں ایک اناج کا حبہ نہیں ہے. تو بولا چھوڑ دیا. تحویل الناس، اور کوئی نہیں آتے تھے وہاں پہ، پونینا پہاڑی علاقے میں. دعا کرے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے مشتاق کر دے. تو مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ بدوش قبیلے، جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے زمزم نکلا، میں تفصیل میں گئے بغیر فاسٹ جا رہا ہوں، تو پانی کی اطلاع سن کے وہ خانہ بدوش قبیلے آ کے پورا گھیرا کر لیتے ہیں، پانی ہے بولے، پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. پھر آگے دعا سنو، وَتَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، خود ہی بول رہی ہیں ایک حبہ نہیں اٹھتا، اللہ پہ ایمان ایسا ہے، دعا کر رہی ہیں ذرا ان کو پھلاں کھلانا. کوئی بھی یقین کریں گے ذرا فروٹاں کھلاؤ اللہ میاں ان کو، تو اللہ میاں کھجور کھلا رہی ہیں، انجیر کھلا رہی ہیں، بادام کھلا رہی ہیں، پستے کھلا رہی ہیں، پورے وہیں چھتے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. وَتَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کانفیڈنس دیکھو، ایمان دیکھو. اللہ میاں بولے میں چھوڑ دوں ان کو، بھوکے نہیں مریں گے، انہوں لوگ آ کے حفاظت کریں گے، اللہ پانی بھی دیں گا، غذا ایسی دیں گا کہ ڈرائی فروٹ بھی کھائیں گے. لَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے. یہ ہے اصل گول. ان کو زندہ رکھ، ان کو کھلا پلا، مستی کرنے کے واسطے نہیں. بچوں کو کھلاتے پلاتے یہ بات بولنا، اتنے نعمتیں مل رہی بیٹے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل پوچھا جائے گا تم سے اس حریث کے معاملے میں، اس دہی بڑے کے معاملے میں، اس چکن حریث کے معاملے میں، اس مٹن حریث کے معاملے میں، اس افطار کے معاملے میں، ان فروٹوں کے معاملے میں. کتنا کھلا رہا اللہ. کھاتے تھے پہلے، بیمار ہوئے تو ٹائیفائڈ ہوا تو سیب لاتے تھے. بکرے کا گوشت آج بھی ہمارے بیدر میں ڈیلیوری ہوئی تو زچہ کو، نہیں تو ذرا شیروا کھلاؤ بولے تو بہت ٹائیفائڈ سے کمزور ہو گئے تو ان کو لا کے بکرے کے گوشت کا شیروا کھلاتے. اب سب کھا رہی، کتنا پیسہ آ گیا، لیکن مستی کتنی کر رہی. چائے پینے حیدرآباد جا رہی، پوچھیں گا نہیں اللہ میں. حریث کھانے حیدرآباد جا رہی، پوچھیں گا نہیں اللہ میں. تو یہ دعا بھی بہت ضروری ہے. لعلہم تشکرون، اے اللہ تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے. پورے بچوں کے اوپر نظر رکھو کیسی مستی کر رہی انہوں. جب معلوم یہ آیت سمجھ میں آتی، حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد مراجعت ہوئی آپ کی کچھ دنوں کے بعد، آ کے دیکھے تو کیا ہے، بچہ دوڑنے بھاگنے کی عمر کا ہو گئے. تو روایات میں آتا ہے بھی 9 سال کا ہوا تھا. کچھ سال شام کے علاقے میں اکیلے کام کر کے آئے تو خوش ہوئے، بچے کو دیکھ کے خوش ہوئے چھونگے بڑھاپے میں دیے. اور یہ بھی بولتے ہیں الحمدللہ الذی، اس خدا کی تعریف جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. آپ تعریف کرتے ہیں اللہ کی، وہ بھی ہے.